بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ اللہ بخش ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ ڈار آفیشیل۔ محترم ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس سے نہ صرف معاشرے میں بہت بگاڑ ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو بھی جانا ہوگا کہ اصل فساد کی جڑ ہی وہ معاملہ ہے کہ اس کو صحیح ہینڈل نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے سکونی ہے، ناانصافی ہے اور بے حد بگاڑ ہے۔ قرآن میں سورہ الحجرات میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اکثر مسلمانوں میں، اکثر رشتہ داروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کسی دوسرے پر زیادتی کرتا ہے یا کسی کا حق مار لیتا ہے، تو ہمارے ہاں پورے معاشرے میں، پورے پاکستان میں تو مجھے یہ دیکھنے میں آیا ہے، جو طاقت میں زیادہ ہوتا ہے رشتہ دار تقریباً اس کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کمزور ہوتا ہے وہ دعائیاں دیتا پھرتا ہے، ہر کسی کو کہتا پھرتا ہے کہ جی مجھے حق دلا دو، فلاں بندے نے زیادتی کی ہے، جی میرا ازالہ کرا دو، اور کسی نے بھی حامی نہیں بھرنی ہوتی، کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے گروہ کی بھی رشتہ داری لگتی ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ ان کی دوسری رشتہ داری کے ساتھ ساتھ انہوں نے رکھ رکھاؤ بھی رکھنا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ معاملہ جوں کا توں رہ جاتا ہے۔ اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے، یہ جو دو گروہ لڑنے والے تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں، بول چال بند کر لیتے ہیں اور لینا دینا بھی بند کر دیتے ہیں، جس سے قطع تعلق نظر آتا ہے۔ جبکہ قرآن میں حکم ہے، جب دو گروہ لڑ پڑے، پہلی بات تو یہ ہے کلیئر کر دینی چاہیے کہ مومن آپس میں لڑتے نہیں ہیں۔ جو لڑتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم میں سے کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مومنین لڑتے نہیں ہیں، زیادتی نہیں کرتے۔ اگر جو زیادتی کرے تو یقیناً وہ مومن نہیں رہے گا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ مومنین میں سے اگر دو گروہ لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ قتال کرو، تاکہ وہ اپنی زیادتی سے واپس مڑ آئے، زیادتی سے توبہ طائب ہو جائے، زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔
پھر انصاف کے ساتھ دونوں کے درمیان صلح کرائی جائے۔ فَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان عدل سے صلح کرائی جائے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر ایک جھوٹی گواہی کی بات آئی ہے۔ جھوٹی گواہی کے بارے میں سورہ نساء میں آتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 135، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کی گواہ بنو۔ اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے کسی آدمی کی طرف یا رشتہ داروں کی یا والدین کی یا بھائی بہن کی خلاف گواہی دی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ اگر انصاف پسند ہوئے تو وہ وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اگر ممکن تو یہ ہوگا کہ ہم جھوٹی گواہی دیں گے، اور اگر زیادہ انصاف پسند ہوئے، زیادہ ہی مومن بن گئے تو صرف یہ کیا کریں گے کہ ہم وہاں پر گواہی دینے سے کترائیں گے، ہم نے بھی گواہی دی ہے، مطلب کہ ہم نے جھوٹی گواہی نہیں، وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم سچی گواہی کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ فریقی معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آج کل جو پنچایت کا رواج چل نکلا ہے یا صلح صفائی کا جو دور چل نکلا ہے، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ زبردستی ان کی صلح کرا دی جاتی ہے، حقدار کو حق نہیں دلایا جاتا، جس کا دل رنجش سے بھرپور ہے اس کی جو تسلی تشفی نہیں ہو پاتی، یا تو زبردستی صلح کرا دی جاتی ہے، یا جس کا حق مارا گیا ہے اس پہ زور ڈالا جاتا ہے کہ آپ اپنا حق چھوڑ دو، جس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ تو چار آدمیوں کے منہ کو دیکھ کر وہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فریق کے مخالف سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایک تو ہم قرآن کے اس اصول کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جو فریق لڑتا ہے یا زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف ہم لڑتے نہیں ہیں۔ اگر معاشرے میں کوئی زیادتی کرے تو اگر ہم اکٹھے ہو کر اس کے خلاف لڑیں تو یقیناً وہ زیادتی کرنے والا زیادتی نہیں کرے گا، اور اگر زیادتی کر چکا ہوگا تو اس کا ازالہ کرے گا، اس سے کتنا معاشرے میں امن ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ زیادتی کر چکے تو ہمیں پارٹی بازی نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ فریق اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کچھ فریق اس کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، حالانکہ وہ رشتہ داری اور اقربا پروری کو ہی پانی دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ خدا کو ناپسند ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم سے زیادہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، تم خیر خواہ نہیں ہو اتنے، لہذا تم حق اور سچ کی گواہی دو، زیادتی کرنے والے کے ساتھ لڑو، اس سے یہ ہوگا کہ معاشرے امن آ جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کوئی بندہ رنجی اور دکھی نہیں رہے گا۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی برائیوں کو اور اس طرح گمراہیوں کو جڑ سے اکھاڑتے چلے جائیں گے تو یقیناً ہمارے اپنے لیے ہی بہتر ہے، اور ہمارے اس کمزور طبقے کے لیے اور بہتر ہے کہ جو رنجی ہے، دکھی ہے، یا جس کا حق مارا جاتا ہے معاشرے میں، اس سے ہمارے معاشرے میں امن بھی ہوگا اور خدا کے احکامات کی پاسداری بھی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔